بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 597 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المؤمنون آیات 93 تا 98 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں سے اپنی عصری تعلیم حاصل کر رہے اور ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ سب خیریت ہے؟ جی بالکل. چلیے ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ صحیح بخاری کی روایت اور یہ حدیث ناظرین کرام امید ہم سب کو یاد ہو چکی ہے. ترجمہ اس کا یاد ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بہترین کسے کہہ رہے ہیں؟ جو قرآن سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہوں. باقی اب اپنی تعلیم بھی حاصل کریں, پروفیشنز میں آگے بھی بڑھیں, حلال بھی کمائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن سب سے بہترین کام کیا ہے؟ قرآن سیکھنا اور اس کو سکھانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. ناظرین کرام اس کے بعد ترجمہ پیش خدمت ہے سورۃ المؤمنون کی آیات 93 تا 98 کا. آئیے سمجھتے ہیں ترجمے کو. ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر, آپ کہیے کہ اے میرے رب اگر تو دکھا دے مجھے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, اے میرے رب تو نہ شامل کرنا مجھے اس ظالم قوم میں, اور بے شک یقیناً قادر ہیں ہم اس پر کہ دکھا دیں آپ کو وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان کفار سے. دور کیجئے برائی کو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں. اور آپ کہیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ المؤمنون آیات 93 تا 98 کا. اس کے بعد ربط آیات پیش خدمت ہے, یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. اس حوالے سے پہلی بات, گزشتہ آیات میں مشرکین کے باطل عقائد کا رد تھا. ان کے مشرکانہ عقیدوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. اب کیا ہے دیکھتے ہیں. اب اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان افروز دعائیں سکھائی جا رہی ہیں. ان کا تو رد ہو گیا جو باطل پرست مشرکانہ عقائد رکھنے والے تھے. اب ایمان والوں کے لیے قیمتی دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ناظرین کرام اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں. جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان ہوں گی ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن. تعارف کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائی کا لکھی ہے, اللہ تعالیٰ کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی عذاب دکھانے پر قادر ہے. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر موجود ہوں اور ان کے سامنے کفار کو ہلاک کیا جائے, عذاب میں مبتلا کیا جائے. اس کی وضاحت آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے, برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی نصیحت.
اخلاقی تعلیم بیان ہو رہی ہے، اور خاص طور پر دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے تلقین ہے کہ اس راہ میں مشقت تو آئے گی، مشکلات تو آئیں گی، مخالفت تو ہوگی، مگر تم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تلقین، بہت اہم دعائیں یہاں پر سکھائی گئی، بعد میں تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس پر بات ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمنون آیات 93 تا 98 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 93 تا 94، ظالموں پر عذاب کے نزول کے وقت ان سے علیحدہ کر دینے کی دعا۔ مراد یہ کہ ظالموں پر عذاب آ رہا ہو تو ایمان والے التجا کر رہے ہیں اللہ سے، یہ کریں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لیجئے گا، اس کے اثرات سے بچا لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 95، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر موجودگی میں کفار کو عذاب دکھانے پر قادر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی وضاحت بھی کی گئی اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 96، برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تلقین، اور آخر میں آیت نمبر 97 تا 98، شیاطین کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے جامع دعا۔ شر تو برے طرز عمل کو یا بری بات کو کہتے ہیں، مکر کہتے ہیں فریب کو، مکاری کا لفظ تو استعمال کرتے نا، تو مکر کسے کہتے ہیں؟ فریب کو، دھوکے کو۔ شیاطین کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے جامع دعا اس مقام پر تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 93 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر قرآن حکیم میں، قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ ترجمہ ارشاد ہوا، آپ کہیے کہ اے میرے رب، اگر تو دکھا دے مجھے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 93 ہے، اگلی آیت میں یہ بات مکمل بھی ہوگی، لیکن اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو قیمتی دعا کی تلقین۔ یہ انداز کئی مرتبہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ خطاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خطاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور امت کو اور اہل ایمان کو رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں دعا کرنے کی تلقین تو رسول اللہ کو معلوم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دراصل آپ کے ذریعے امت کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، یہ دعا ایسی صورتحال کے لیے ہے جب کسی سرکش قوم کو ان کی نافرمانیوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہو، اور سابقہ اقوام کے واقعات قرآن حکیم میں بار بار آتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قوم کو عذاب سے ڈرائیے، پیغمبر کو کہا جاتا تھا اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیے۔ تو ایسا موقع جب آنے لگے کہ سرکش قسم کے لوگوں پر عذاب آیا چاہتا ہو، تو ایسے موقع پر اس طرح کی دعا کرنے کی تلقین ہو رہی ہے۔ آگے مزید لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، دنیا میں سرکشوں پر آنے والے عذاب کی وجہ سے کبھی کبھی نیک لوگ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ کافروں کے لیے، مجرمین کے لیے تو وہ عذاب ہوتا ہے، ہاں، لیکن کبھی اس اثرات میں ایمان والے بھی چلے جاتے دنیا سے، ممکن ہے۔ تو اس بارے میں احادیث میں وضاحت موجود ہے کہ ایسے مواقع پر جو ایمان والے ہیں، وہ تو کیونکہ ایمان کی حیف کسی پر آ بھی گئی، تو بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کیفیت ایسے انتقال کر جانے والوں کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور کبھی یہی شدید حالات ہوتے ہیں جو کسی کے لیے، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب کا باعث بن جایا کرتے ہیں۔ البتہ ناظرین کرام، نقطہ یہ ہے کہ جب سرکشوں پر عذاب کے آنے کا اندیشہ ہو تو ایمان والوں کو دعا سکھائی جا رہی کہ دور بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جب آپ مکی دور میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو مشرکین مکہ پر قحط اللہ تعالیٰ نے کئی برس تک مسلط کیا، اور یہ ایک سزا کے طور پر بھی تھا، اور تاکہ ان کے دل نرم ہو اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ مدنی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلا باقاعدہ معرکہ کون سا ہوا؟ غزوہ بدر کا، اور 70 مشرک قتل ہوئے تھے، 70 کے قریب ان کے افراد گرفتار بھی کیے گئے تھے۔ یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت تھی، ایک کوڑا تھا جو ان پر برسا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، آپ زمین پر موجود ہوں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کفار کو عذاب دیا جائے، جیسے کہ دو مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگلی آیت نمبر 96 سورۃ المؤمنون، ارشاد ہو رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ ترجمہ، دور کیجئے برائی کو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 96 کا ہوا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو احسن طریقے سے حق پہنچانے کی تلقین۔ احسن سے مراد ہوتا ہے بہترین، ٹھیک ہے،
انگلش میں کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری، بہترین، تو بہترین طریقے سے دعوت دین پیش کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور اس میں ایک اہم دعوت کا نقطہ کیا ہے، دعوت دین کے طریقہ کار کے حوالے سے نقطہ کیا ہے، وہ آگے لکھا ہے، برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ عداوت محبت میں بدل جائے اور خوشگوار نتیجہ حاصل ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ برائی کا جواب کیسے دیا جائے، بھلائی سے دیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو عداوت پر اتر آیا ہے اس کی عداوت محبت میں بدل جائے گی۔ یہ بات قرآن میں ایک اور مقام پر آتی ہے، سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 34 میں ذکر آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پھر تمہاری جس کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ تو کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے مشکل بات، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو دشمن کی دشمنی محبت میں بدل جائے گی، مگر یہ کرنے والا کام ہے، کر کے ہی پتہ چلے گا اور اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ ناظرین کرام، اس تعلق سے آخری نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے پیش خدمت ہے، مشرکوں کے برے سلوک اور ان کی ناگوار باتوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ الفاظ آئے نا، نحن اعلم بما یصفون، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے جو بیان کرتے ہیں، تو یہ برائیاں کر رہے ہیں، برے کلمات کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ ان سے نمٹنے پر قادر ہے۔ لیکن ایمان والوں کو تعلیم کیا ہے، دعوت دین کے میدان کے حوالے سے برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97۔ اس مقام پر بھی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، ترجمہ، اور آپ کہیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے۔ یہ آیت نمبر 97 کا ہوا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان ہمارا کیا ہے جی، دشمن ہے۔ سورہ فاطر میں آتا ہے، آیت نمبر 6 ہے سورہ فاطر کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارے دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اب دشمن سمجھیں گے تو فائٹ بھی کریں گے نا، پہلے تو ڈیفینڈ کریں گے، دفاع ہوگا، اور اگر جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن دشمن تو مانے۔ تو شیطان کے بارے میں پہلی بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ انسان کا دشمن ہے، اس کے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی جائے۔ شیطان کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ شیطان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے اذن کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ ہی سے التجا کرے، اللہ اس کو واپس بلا لیجئے، اس کو ہٹا دیجئے اور مجھے اس سے بچا لیجئے۔ بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ اسی سے ہم بچ سکیں گے شیطان کے حملوں سے اور وسوسوں سے۔ آگے مزید لکھا ہے، شیطان اللہ کی اطاعت سے روکنے، برائی پر لگانے اور داعی دین کو دعوت دین کے کام سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ہمیں نیکیوں سے روکے گا، گناہوں پہ لگانے کی کوشش کرے گا، اور دوسری طرف جو لوگ دین کا کام کرنا چاہیں گے ان کو بھی روکنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، پچھلی بات ہم نے کیا سمجھی تھی؟ پچھلی بات ہم نے یہ سمجھی تھی بریک سے پہلے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے جبکہ ہم اس کو دین کی طرف بلا رہے تو شیطان آ کر پتہ کیا کہتا ہے، تم نے اس کے پیسے لیے ہیں کیا؟ تم نے اس کا قرضہ کھایا ہوا ہے کیا؟ تم نے اس کا نقصان کیا تھا؟ یہ تمہیں جو آگے بڑھ بڑھ کے برا بھلا کہہ رہا ہے اور تم اس کو برداشت کر رہے ہو۔ تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، تم کسی سے کم ہو کیا؟ نہیں، اینٹ کا جواب کس سے دو؟ پتھر سے دو۔ آگے بڑھ کر نہیں نہیں نہیں، یہ کام اگر شروع ہو گیا تو پھر دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی اطاعت سے روکنے، برائی پر لگانے اور داعی دین کو دین کی دعوت کے کام سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن۔ جی ناظرین کرام، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، قرآن بتاتا ہے۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے، اپنے پیارے سے خوبصورت سے کیوٹ سے بچے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے۔ استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں؟ شیطان بھی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے پیارے سے بچے کو جب بڑا ہی شیطان کہہ رہے ہوں گے تو وہ مردود، وہ لعین شیطان جو دشمن ہے ہمارا، وہ یاد بھی رہے گا کبھی ہمیں؟ استغفر اللہ۔ تو پیارے سے بچوں کو سمجھا لے، جو کچھ بھی کر لے، لیکن شیطان تو نہ کہے، شیطان دشمن ہے ہمارا۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے گا، ان تمام حوالوں سے اور تمام شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی التجا ہی اہم ترین سہارا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی پر قابل نہیں رہ سکتے، اور اللہ کے بچائے بغیر ہم شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتے، اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم خود شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ اللہ جس نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، اسی اللہ سے التجا کرے کہ اللہ شیاطین کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔
ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 98. ارشاد ہو رہا ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. ترجمہ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں. یہ آیت نمبر 98 کا ترجمہ، یعنی شیطان کے حملوں سے بھی بچت ہو جائے اور شیطان یا شیاطین اس کی پارٹی وہ ہمارے قریب بھی آئیں، اللہ اس سے بھی بچا لیجئے. اب اس تعلق سے چند باتیں تشریح کے اندر ہیں. پہلی بات، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کا معاملہ، آپ نے فرمایا میں نے تو اس کو مسلمان کر لیا ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے، یہ تو آپ کی عاجزی کا بیان کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. اصل میں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہمارے وجود میں دوڑتا ہے جیسے کہ خون ہمارے وجود میں دوڑتا ہے. یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں. ایک اور اہم بات کیا ہے، شیطان آگے پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 17. دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے وسوسے ڈالنے کی اور حملہ آور ہونے کی، شر پر لگانے کی، خیر سے دور کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اللہ ہی کی پناہ میں آنے کی التجا کریں. چنانچہ آگے آخری نقطہ تشریح میں، چنانچہ شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے ساتھ اس کے قریب آنے سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالی سے دعا کی جائے کہ یہ شیاطین ہمارے قریب بھی نہ آئیں. اس کے لیے بھی دعا کرنا ہمیں سکھایا جا رہا ہے. ناظرین کرام، بہت حملے ہیں شیطان کے، بڑے وسوسے ہیں شیطان کے. اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان دعاؤں کا سہارا لے کر اللہ سے التجا کرنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان تو ہوا کسی درجے میں مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر دیجیے. ہاں، شیطان کا تعارف صحیح بات ہے، ویسے آنا چاہیے نا. کبھی بنائیے گا شیطان کی سی وی. کیا سی وی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. پتہ تو چلے کہ یہ ہے کون، تبھی تو اس کے بارے میں جو رویہ ہونا چاہیے وہ ہم اختیار کریں گے. تو چند باتیں تو بیٹا ہمارے سامنے آ گئی. پہلی بات، یہ انسان کا کیا ہے؟ دشمن. دوسری بات، یہ حدیث بھی آ گئی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، مسلم شریف کی روایت. تیسری بات، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا اور خون میں، بلکہ وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس طرح ہمارے جسم کے اندر یہ سرایت کر گیا. ایک اور بات، یہ جنات میں سے، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے شیطان. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات ہے، اللہ کی مخلوق، اس کو بھی پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو اس کو اگر کوئی اجازت بھی ملی تو کس نے دی؟ اللہ نے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے شر سے اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، کیسے اس کے شرور سے بچے؟ یہ دعائیں بھی بڑی قیمتی جو آج ہم نے سمجھی. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے اور آپ کا اہتمام بھی ہوتا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی بھی آپ تلاوت فرماتے، سورۃ الفلق کی بھی تلاوت فرماتے، سورۃ الناس کی بھی تلاوت فرماتے تھے. اور ایک اور اہم بات یہ کہ یہ چھوڑتا نہیں بندے کو، آخری لمحات تک. جب بندے کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اس وقت تک لگا رہتا ہے. تب تک اس سے ہم نے فائٹ کرنی ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھ کے. اور اس فائٹ میں اگر اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اس سے بار بار اللہ سے التجا کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا. ناظرین کرام، کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان کے حملے ہماری حیا پر بھی ہیں، ہمارے لباس پر بھی ہیں. آدم علیہ السلام کا قصہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. شیطان ہمارا ایمان ہم سے چھیننا چاہتا ہے حیا کو تار تار کر کے. یہ بے لباسی کی دعوتیں، یہ کم لباسی کی دعوتیں، یہ عورت کو نمایاں کر کے پیش کرنا، اور پھر آج کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور یہ سیٹلائٹ چینلز، ان کے ذریعے شیطانی کاموں کی پروموشن. یقیناً آدمی پریشان ہے کہ میں بچوں تو کیسے بچوں، مگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بچانے پر قادر ہے. اس اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اس سے مانگنا، اسی سے ہم بچ سکیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی تلقین ہے تو کیا بدلہ دینے کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں، برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی تلقین ہے تو کیا بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے؟ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہم بدلہ لینے کے چکر میں پڑ گئے، اس سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ہاں، کسی نے چوری کی تو اس کو سزا ملنی چاہیے، قتل کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، مال لوٹا ہے، ڈاکہ ڈالا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو
محفوظ رہے. یہ کیا کہ گھر کے اندر، دوستوں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کھٹ پٹ ہوئی اور جناب آج سینے چڑھا کر میدان میں آ گئے. عام طور پر پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ معاف کر دینا. ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے کہ دوسرے نے تم سے اچھا سلوک کیا تو تم نے بھی اچھا سلوک کیا. یہ تو برابر برابر کا معاملہ ہو گیا. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی سمجھتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. صلہ رحمی تو یہ کہ سامنے والا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم اچھا سلوک کرو. یہ بڑی بات ہے. اچھا قرآن ایک اور انداز سے کہتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بالکل. تو اللہ کہتے تم بھی دوسروں کو معاف کرو نا. تم دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے. تو عام حالات میں تو پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے الفاظ کہے گئے مشرکین کی طرح سے، مجنوں اور جادوگر، معاذ اللہ، کذاب، معاذ اللہ. قرآن میں الفاظ آئے مشرکین کے، اور کس قدر برائی ان کے ساتھ کی گئی، مگر آپ نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا. فتح مکہ کا موقع ذہن میں رکھیے گا، طائف کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہتر بات بھی یہی ہے، پسندیدہ بات بھی یہی کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. ہے مشکل کام، لیکن درس کے دوران ہم نے بیان کیا، تشریح کے دوران بیان کیا کہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پھر تمہارا جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے درس میں دعاؤں کا ذکر آیا ہے، تو دعا کی اہمیت بیان کر دیجیے. دعا کی اہمیت بیان کر دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ بندے اور رب کے درمیان آسان ترین رابطہ وہ دعا سے ہوتا ہے. دعا کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. اچھا ایک ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہی بیٹھ کے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. ایسا تو ہے، بالکل ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن دعا کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے نا، اس وقت تو اٹھا نہیں سکتے نا، تو اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں، آپ زبان سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا آسان ذریعہ ہے اللہ سے رابطے کا کیا؟ دعا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث شریف میں آیا کہ الدعاء مخ العبادہ یا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ کی جو عبادت کرنی ہے اس کا ایک پہلو یہ تقاضا یہ ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھے. اور اس جھکنے کی انتہائی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے حدیث سے قدسی مسلم شریف میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. حدیث شریف میں آیا اللہ فرماتے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ فرما رہے کہ تمہارے سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں اور سب کے سب اللہ کو پکاریں، اور اللہ فرماتے ہیں میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا کر دوں. سارے انسان، سارے جنات شروع سے آخر تک. اللہ فرماتے تب بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بس تم دیکھو کہ سمندر میں کوئی سوئی ڈبو کر نکالے، کوئی پانی لگ کر آتا ہے وہ بھی بہہ جاتا ہے. اتنا کچھ کمی کا معاملہ ہوگا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہاں ہمارے مانگنے میں کمی بہت زیادہ ہے. ناظرین کرام غور کیجئے، پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے کتنے منٹ اللہ سے دعا کرنے میں لگائے؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے کتنے منٹس اللہ سے دعا کرنے میں لگائے؟ تو بہت کچھ سامنے آئے گا. الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری نماز میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. آج کا نقطہ نوٹ فرمائیے گا. تکمیل دین کے اعلان پر مبنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. یہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. اور یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3. اس کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہے، آخر میں ان کا خلاصہ یہ ہے. آج بھی 3 باتیں ہیں. پہلی بات کو نوٹ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کفار کو عذاب دے. اور قحط کا معاملہ اور بدر میں کفار کا قتل ہونا اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. دوسرا نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ کفار کی سرکشیوں اور گستاخیوں سے باخبر ہے. یہ ایمان والوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کی تلقین. اور شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. جی ناظرین کرام اس کے بعد جائزہ پیش خدمت ہے. 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال اسکرین میں ملاحظہ فرمائیے گا، کیا ہم عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں؟ کیا خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ زمین والوں پر نہ آ جائے؟ ڈرتے ہیں اور بچنے کی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟
اگلا سوال، کیا ہم برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں یا سینے چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں؟ جی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، تو اسوہ تو یہ سامنے آ رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے، کیا ہم برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اور پچھلے 24 گھنٹوں میں شیطان کو اس درس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کتنی مرتبہ ہم نے یاد رکھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے؟ کیا ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہاں، مجھے یاد آیا، نماز میں تلاوت شروع کرتے تو کیسے؟ نماز میں تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہاں تو ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، لیکن جب نماز کے علاوہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کس طرح تلاوت شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب باقاعدہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی تو یہ اعوذ باللہ کا بھی اہتمام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آخر میں 2 باتیں شامل ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی؟ 3 آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلی یا سورۃ الغاشیہ۔ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی، تو ہم کہاں کی تیاری زیادہ کر رہے ہیں؟ یہ چیک کرنا پڑے گا۔ جی، ایک بزرگ نے کہا کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی فکر کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنی آخرت کی فکر کرو۔ درست جواب ہے سورۃ الاعلی آیت نمبر 17، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی، اللہ وہاں کا یقین اور آج اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا؟ 3 آپشنز آج بھی ہیں، سورۃ البلد یا سورۃ الشمس یا سورۃ اللیل۔ سورۃ البلد یا سورۃ الشمس یا سورۃ اللیل۔ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے تمام ساتھیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور تمام مسلمانوں کو بھی کہ اللہ ہمیں کل ہمیشہ کی زندگی کا یقین عطا فرمائے، اور آج اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہوئے جو مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اور کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔